اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ مکمل ہو جائے گی الحمدللہ۔ 28 پارے ہمارے یوں سمجھیں کہ آج قرآن کی جو لمبی صورت ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ کل بات چل رہی تھی گواہی کو چھپانے کی اور گواہوں کے متعلق، تحریر کے متعلق، یہ ساری باتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ تم اگر گواہی چھپا بھی لو تو کس سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم اگر چھپا رہے ہو تو یہ تو سوچ لو کہ تم کتنی دیر تک چھپا لو گے، ایک وقت ایسا تو آئے گا جب تمہیں یہ ساری چیزیں ظاہر کرنی پڑ جائیں گی۔ پھر آگے فرمایا وہ تو کون، اس کی شان کیا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، فرمایا جو کچھ تم اب اپنے دل کے اندر چھپا رہے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بھئی گواہی چھپا رہے ہو تو کس سے چھپا رہے ہو؟ جب وہ تمہارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ٹھیک ہے جی۔ رب جب سینوں کے اندر دھڑکنے والی اس دھڑکن کو جانتا ہے، جب تمہاری ہر دل کے ہر راز کو جانتا ہے، تو تم کس سے یہ باتیں چھپا رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، فرمایا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حساب لے گا۔ اس پر علماء نے فرمایا کہ دل کے اندر ایسے ارادہ آ جائے اور ہو دل کے اندر، آئے اور چلا جائے، اس کا حساب نہیں ہے۔ آئے اور آنے کے بعد رک جائے، اور پچھلی امتوں کے اندر اس کی معافی نہیں تھی، اس امت پر یہ بھی معافی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا خیال دل کے اندر آ جائے اور بندے کو برا خیال، ایسا خیال برا جو دل کے اندر ٹک جائے اور بندے کو کرنے کی خواہش بھی ہو اور اس کا ارادہ بھی کر لے، تو میں ایسے خیال کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ ٹھیک ہے، وہ خیال جو دل میں آئے اور دل کے اندر رہ جائے اور بندے کا کرنے کا دل بھی کرے، یعنی اس پر عزم مصمم کرنا، یعنی پکا ارادہ کر لینا کہ میں نے ایسا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ تو دیکھیں نا جی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ بات لوگ دل کے اندر رکھتے ہیں، میں نے ایسے کرنا ہی کرنا ہے، نہ بھی کریں تو پھر بھی یہ بات ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، جب مجھے موقع ملا میں تو ایسے کروں ہی کروں۔ ٹھیک ہے جی، میں اس کو بتاؤں گا ضرور، جناب میرے دل کے اندر ہے تیری بات بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ارادہ جو دل کے اندر ٹک جائے اور بندے کے کرنے کا ارادہ بھی ہو، دل بھی کرتا ہو، تو میں ایسے ارادے کے متعلق رب حساب اس سے ضرور لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، ہاں جب حساب لے گا تو پھر یہ اسی کی مرضی ہے، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اب یہ تو پتہ نہیں کہ اس نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن اس نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ارادہ ہو اور کرنے کا دل بھی کر رہا ہو تو فرمایا اس ارادے کا بھی رب حساب لے سکتا ہے۔ اب ذرا ہماری قوم کو بھی سمجھنا چاہیے، جو صرف خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے، جو رب آپ بخشے گا، ٹھیک ہے جی، رب حساب لینے پہ آئے تو دل کے اندر آنے والے ارادے کا بھی حساب لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، واللہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرنے پر قادر ہے، اس کی مرضی، وہ چاہے تو سب کو بخش دے، چاہے کسی کو نہ بخشے، مگر پکڑنے پہ آئے تو ارادے سے پکڑ لے، نہ پکڑنے پہ آئے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک گناہ گار اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو میں نے تمہیں اس گناہوں کے بدلے نیکیاں عطا فرما دی ہے۔ وہ پہلے گناہ کو چھپا رہا ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں پر نیکیاں عطا فرمائے گا، مالک ہے جو مرضی کرے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا تو وہ پھر خود بول پڑے گا پروردگار میرے بڑے بڑے گناہ بھی پڑے ہیں، یا آپ چھپا رہا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو دیکھے گا تو وہ خود اپنے گناہ بتانا شروع کر دے گا کہ میں نے وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ پروردگار اگر چھوٹے گناہوں پر نیکیاں کرم فرما رہا ہے، مجھے عطا فرما رہا ہے، تو بڑے بڑے گناہ جو میں نے کیا اس پر بھی عطا فرما۔ ٹھیک ہے نا جی، ہاں، تو اس لیے اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، جو دل کرے اس کا وہ کر، جو اس کی مرضی آئے، جو منشا ہے وہ کرے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں،
ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے یہ آیتیں ہیں، اللہ کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ ذرا اس کا ذرا دیکھیں معنی کیا ہے اس کا۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، آمن الرسول، سب سے پہلے رسول اس پر ایمان لاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اصول ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے سب سے پہلے اس پر ایمان خود رسول لاتا ہے۔ نبی خود اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے، رسول خود اپنے رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ جب اسے اپنی رسالت پر یقین ہوگا تو آگے بیان کرے گا، اپنی نبوت پر یقین کامل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو لوگوں کو کہے گا کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ اصول ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو وضاحت کے ساتھ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ نبی سب سے پہلے اپنا کلمہ خود پڑھتا ہے، ہاں رسول سب سے پہلے اپنا کلمہ خود پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو مطلب کیا ہے کہ رسول سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، والمؤمنون، اور جتنے صاحب ایمان ہیں وہ بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لاتے ہیں، جو بھی رب نے نازل کیا ہے۔ دیکھیں جی مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ اللہ الحمد سے لے کر والناس تک جو رب نے نازل کیا ہے مسلمان تو اس پر ایمان لائے نا۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا پڑھ بھی ڈالے لیکن ایمان ایک چیز پر بھی نہ ہو تو مسلمان کہاں ہے؟ اگر رب دیکھیں نا، ہم نے اپنی کتاب صرف پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم چوری نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے سود نہ کھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے ٹھگی نہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میرے مطابق فیصلے کرو۔ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قرآن کو مانا کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اب یہاں پہ ضروریات ایمان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ضروریات ایمان 4 چیزیں ہیں، یعنی جو ایمان کے لیے جو ضروری جو چیزیں ہیں وہ 4 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فرمایا کہ کل آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، ہے جی، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا۔ یہ ضروریات ایمان وہ ہے جو کسی بھی نبی کی امت پر جو ہے وہ معاف نہیں تھی، سب کو ان 4 چیزوں کا ماننا سب پر لازم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے ہیں، جتنی امتیں آئی ہیں، سب پر جو ہے وہ ان 4 چیزوں پر ایمان لانا فرض تھا، ضروری تھا۔ کون کون سی؟ فرمایا کل آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ ہر نبی نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر نبی نے کہا کہ وہی صرف معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وملائکتہ، ہر نبی نے کہا ہے کہ اس کے فرشتے اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر جو اس نے صحیفے نازل کیے، جو اس نے کتابیں نازل کی ہیں، تمام پر ایمان لانا ضروری ہے جی۔ ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ ایمان مفصل اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہم پڑھتے نا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہی تو ہے وہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آگے دیکھیں لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا کہ ہم جو ہے وہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ تم نے کیسے ایمان کو قائم کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور کسی کے درمیان فرق نہیں کرنا۔ یہ واحد مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے کوئی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے جو ٹھوکر کھا گیا ہے، مسلمان آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے سب پر ایمان لاتا ہے۔ یار یہ مسلمانوں کا ظرف نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم انہیں بھی اپنا نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہم انہیں بھی اپنا نبی مانتے ہیں۔ یار یہ اور بات ہے کہ حکم اپنی جگہ پہ، شریعت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن نبی تو وہ بھی ہمارے ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی ایک نبی ایسا نہیں جس کا ہم انکار کرتے ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مذہب اسلام ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہودیوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، لیکن ہمارے دل میں تو تعصب نہیں آیا کہ تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے۔ مسلمان تو آج بھی اس بات کو نہیں سوچتا ہے۔ عیسائیوں نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، لیکن اس کے باوجود ہم تو عیسائیوں کے نبی کو بھی مان رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تمہارا نبی نہیں ہے، وہ تو ہمارا نبی ہے۔ کیوں جی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آج کوئی بندہ انکار کر دے، ہم اسے کہتے ہیں کہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔
ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دے، ہم مسلمان نہیں مانتے ہیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سارے پر حق ہے. لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی کے ساتھ فرق. اس میں ایک بڑا خوبصورت سبق بھی ہے. کیا کہ چھوٹا ہے نا وہ اپنی اوقات کے اندر رہے، بڑوں کے درمیان اسے ثالث بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام کی شان میں بھونکتے ہیں. 14ویں صدی میں بیٹھ کے 15ویں صدی میں بیٹھ کے یہ پھٹا لے کے بیٹھا ہوا ناپ رہا ہے، نہیں جی فلانے صحابی نے ایسے کیا تھا، فلانے صحابی نے ایسے کیا. اور تو کون ہے ایسی بات کرنے والا؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں ہمارا کام کیا ہے؟ چاہے مولا علی کی بات آ جائے ہم یہ کہتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، یہ بھی پر حق ہے. سیدنا امیر معاویہ کی بات آ جائے ہم یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی آقا علیہ السلام نے مولا علی کے لیے فرمایا نا من کنت مولا فعلی مولا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. تو یہ بھی تو رسول اللہ کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. مولا علی کے لیے رسول اللہ دعا کرے تو سب ٹھیک، اور یہی دعا اگر آقا علیہ السلام امیر معاویہ کے لیے کرے تو ختم ہو گئی. چھوٹے بندے کو نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، حقیقت ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا من یکن یطعن فی معاویہ فذاک قلب من کلاب الحاویہ. فرمایا جو بندہ امیر معاویہ کی شان میں بھونکے نا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ تو خدا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق میں شخص وہی ہے جو میرے صحابہ پر بھونک پڑے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو صحابہ کرام کی شان کو پہنچ سکے. عبداللہ بن مسعود نا کھجور پر چڑھ گئے. جب کھجور پر چڑھے نا تو ان کی جو پنڈلیاں تھیں نا وہ پتلی پتلی تھی. جب انہوں نے چادر اوپر کر کے نا کھجور پر چڑھے تو صحابہ کرام نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھا تو ہنس پڑے. پنڈلیاں دیکھ کر ہنس پڑے بھی پتلی پتلی ہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پر ہنس رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان کی پنڈلیوں پر نہ ہنسو، میرے عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں. ہاں میرے عبداللہ کی جو پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. پھر اگلی بات دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک لوگوں کے لیے کھلا چیلنج ہے، تم احد پہاڑ اٹھا کے خیرات بھی کر دو نا، خدا کی قسم تمہارے احد پہاڑ کا اتنا وزن نہیں بنے گا. اگر میرا صحابی ایک مٹھڑی بھی اٹھا کے چھوٹی سی دے دے تو وہ اس کا وزن اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ اس نے میرا زمانہ پایا، مجھے دیکھا ہے. کوئی عام بات ہے؟ تو کوئی کتا اٹھ کے بھونکنا شروع کر دے صحابہ کرام کی شان میں، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح امام حسن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی امیر اہل بیت میں شامل ہے نا؟ مولا علی اہل بیت میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی چادر میں لے کے فرمایا علی میری اہل بیت میں سے ہے. ہم تو اس کو مانتے ہیں. ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ابو سفیان میری اہل بیت میں سب سے بہترین شخص ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو حقیقت بتاؤں قسم سے، ایک دو عالم دین کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے. مجھے ایک بندے نے فون کر کے کہا کہنے لگا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ دو علماء آپس میں ان کا اختلاف ہوا ہے. میں نے اس سے صرف اتنی بات کی، میں نے کہا یہ بتا ہماری اوقات ہے کہ ہم ان کے بارے میں کہیں کہ جی وہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ اللہ کی قسم میں حقیقت آپ کو بتاؤں، یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں اپنی پگڑی کو بھی عالم دین کے جوتے سے زیادہ افضل نہیں سمجھتا. یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، عالم دین کا جوتا نا کم سے کم میری پگڑی سے افضل ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. یار ہماری اوقات ہے کیا؟ مجھے بتا ہے. چھوٹا بندہ نا تو چھوٹا بن کے رہ، تجھے بڑا کس نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب بڑے ہیں تو وہ بڑے جانے اور بڑوں کا کام جانے. ہمارا اس میں کیا اوقات ہے ہماری کہ ہم کھڑے ہو کے جناب ناپنا شروع کر دیں پھٹا لے کے ہے جی کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے. ہاں جب تک کسی عالم دین پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا اور علماء کی ایک کمیٹی یا علماء مل کر اس پر کفر کا فتویٰ ثابت نہیں کرتے، اس وقت تک کے لیے وہ جتنے مرضی اختلاف ہو جائے وہ عوام کے لیے قابل احترام ہے. اللہ کی قسم میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں. علماء کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، چپ کر کے پیچھے ہٹ جاؤ. کوئی بات کرتا ہے نا جی ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں، کہ بھائی وہ بڑے ہیں، بڑے جانے اور بڑوں کا کام جانے. سمجھ آئی نا؟ بابا جی نے جلال میں آ کے نا ایک عالم دین کے بارے میں ایک بات کر دی تھی، بابا جی خادم حسن رضوی نے. اچھا بابا جی نے بات کر دی تو اب ہوا کیا؟ کھڑے ہو گئے جناب عوام الناس کھڑی ہو گئے، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی بابا جی نے یوں کہا تھا، وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے. میں نے کہا اس کے متعلق بات کرنے کے لیے نا بابا جی جتنا لیول چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی عالم ہے نا،
عالم کا کاٹ، عالم کا مقابلہ ایک عالم دین کر رہا ہے، تیرا کیا تک بنتا تو بیچ میں آ کے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی بھی علماء کے فیض درمیان نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یار باپ اور چچا آپس میں لڑ رہے ہو نا، اگر ہونا اولاد بندے کی پتر نسلی اولاد ہو، وہ چھڑوانے کی کوشش تو کرے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ چچا کے جا کے گل پڑ جائے. کبھی ہوتا ہے؟ اگر ہو نسلی اولاد تو کبھی چچا کے گل نہیں پڑے گی. ہاں چھڑوانے کی کوشش کر سکتی ہے، ہاں ترلا دونوں کا کیا جا سکتا ہے کہ ابا تیری مہربانی، تو بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ لے، چچا کے بھی آگے ہاتھ جوڑ لیا جاتا ہے کہ تھوڑی مہربانی، تم بڑے ہو کے نہ لڑو آپس میں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر خاندانی بندہ ہو، نسلی بندہ، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کے پیچھے لگے چچا کو مار دے گا. ہاں اتنی بات ضرور کرے گا، میاں بڑے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے. یہ سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ الحمدللہ ہم کسی عالم دین کی توہین نہیں کرتے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی بڑے ہیں، اور بڑے ہیں تو بڑوں کا کام بڑے جانے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم سب کی جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جب کوئی عالم دین ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی جوتی بھی ہماری پگڑیوں سے افضل ہے. آگے دیکھیں جی، لا یکلف اللہ وقالوا سمعنا واطعنا. فرمایا کہ وہ جو مسلمان ہیں جو یہ چار چیزوں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے میرے مالک ہم نے سنا بھی سی تیرے فرمان اور ہم نے فرما برداری بھی کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے. والیک المصیر، کیونکہ ہم نے تیری طرف جو لوٹ کے آنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ٹھیک ہے نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی مر گیا، اسی لٹے گئے، یا ہو گیا واہ ہو گیا، لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. نہ، رب کسی پر جو ہے وہ ظلم اس کی حیثیت سے زیادہ بندے کو آزماتا ہی نہیں ہے. یہ میرے پاس تفسیر ناموس رسالت کی پہلے جلد پڑھی ہے، اس کے 2-4 صفحے کے آگے جا کے دیکھیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. ایک حدیث پاک مفتی صاحب نے لکھی ہے. حدیث پاک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من لم یرضا بقضائی ویصبر علی بلائی، کہ اگر کوئی شخص میری تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، ویصبر علی بلائی، اور میرے مصیبتوں دی ہوئی پر صبر نہیں کرتا ہے، فلیلتمس ربا سوایا، میں جا کے کوئی اور رب ڈھونڈ لے. جو میری تقدیر پر راضی نہیں نا، وہ اور رب جا کے ڈھونڈ لے. مجھے ایسے بندے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ اب میٹھا میٹھا ملتا رہا تو سب ٹھیک ہے، اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو رب کے گلے شکوے کرنے شروع کر دے. مجھے ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا رب کوئی اور ڈھونڈ لے. ویصبر علی بلائی، ٹھیک ہے، اگر کوئی میری مصیبتیں دی ہوئی پر صبر نہیں کرتا ہے تو میں جاؤ کوئی اور رب جا کے ڈھونڈ لو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. لہا ما کسبت، میں جو اچھا کام کرے گا وہ اسی کے لیے ہے. وعلیہا مکتسبت، جو اس نے برا کام کیا وہ بھی اسی کے سر ہے. ربنا، یہاں پہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعا کیسے مانگنی ہے. کیا مانگو؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے میرے مالک ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں پکڑنا، تیری مہربانی ہے، تو کریم کرم فرما دے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے میرے مالک ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈال، ایسا بار نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے. جی کیا حکم تھا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے، گناہ ہو گیا ہے تو دروازے پر لکھا ہوا ہے. اگر جسم پر پلیدی لگ گئی ہے تو جسم کا حصہ کاٹنا پڑ گیا، کپڑے پر لگی ہے تو کپڑا کاٹنا پڑ گیا ہے. یہاں پر تو نہیں ہے، یہاں تو ایک آنسو بہا کے سارا کچھ ہو جاتا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے میرے مالک ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکے. واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، ہمیں بخش دے. وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، کس سے مانگے جا کے؟ تو ہی تو ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، کرم فرمانا، معاف بھی کر دے، رحم بھی فرما دے، مدد بھی فرما دے، کیونکہ ہم نے تیرے دشمنوں کے ساتھ جو لڑنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ قرآن مجید کی آیت ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ٹھیک ہے نا؟ اے محبوبہ فرما دے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی مصیبت پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، ہمیں صرف وہی مصیبت پہنچتی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے کھاتے میں لکھی ہے. ہوا مولانا، لکھ دیا تو کیا ہو گیا، ہمارا مولا بھی تو وہی ہے نا. یار یہ کیا مطلب ساری زندگی چنگا چنگا ملتا رہے تو شکر الحمدللہ، تھوڑی سی تکلیفیں آ جائے تو بندہ شکوے کرنا شروع کر دے. تو رب نے فرمایا جا فلیلتمس ربا سوایا، جا کوئی اور جا کے رب ڈھونڈ لے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.